ہماری گورنمنٹ سے اپیل ہے کہ آپ جو ہے وہ تعلیمی پالیسیز سب کے لیے ایک جیسی لے کر آئیے, وہ ایلیٹ کلاس بچے ہوں یا گورنمنٹ میں پڑھنے والے, اور گورنمنٹ لیول کو بھی جو ہے وہ اسٹرانگ بنائیے, ایسا بنائیے کہ بچے جو ہے وہ جیسے انگلش میڈیم اسکول میں جا کے پڑھتے ہیں, ایک پرائیویٹ اچھے بڑے اسکول میں تعلیم حاصل کرتا ہے بچہ, ویسے ہی گورنمنٹ کا لیول بھی ہونا چاہیے تاکہ بچے وہاں پر اچھی تعلیم حاصل کر سکیں. اسی کے ساتھ کیونکہ یہ تو تھا ہمارا آج کا جو ہے وہ اہم ٹاپک جس پہ ہم نے ڈسکس کیا, اور ہمارے سینئر تجزیہ کار سینئر پروفیسر مہدی حسن صاحب نے بھی جو ہے وہ ہمیں اس پر جو ہے وہ جوائن کیا, اور ان کی بھی رائے آپ نے سنی. اب کچھ سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کے حوالے سے ہو جائے, کچھ ہم آج بات کر لیں سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کی. ابھی میں پڑھ رہی تھی یہ سائنس اینڈ ٹیکنالوجی میں, تو جناب میں کبھی سوچا کرتی تھی اور خواب میں دیکھا کرتی تھی کہ کاریں سڑک پہ تو چلتی ہیں, کاش کوئی ایسی کار آ جائے جو اڑنے والی کار ہو, اور جیسے یہ ایروپلین ہوتا ہے اسی طرح کی کار ہو. اور بچپن سے مجھے شوق تھا کہ ایسی کوئی کار ایجاد ہو جائے, تو ایسی کار آ گئی ہے جناب, دیکھ لیں. کاش میں یہ خواب جو ہے وہ بچپن سے میں دیکھتی آ رہی ہوں, اور آج یہ خواب جو ہے وہ میرا تعبیر میں مجھے مل گیا ہے. اب لگتا ہے کہ یہی والی گاڑی جو ہے وہ ہمیں بھی لینی پڑے گی. تو آپ کو بتاتے چلے اس کی کچھ تفصیل میرے پاس یہاں پہ موجود ہے. ٹوکیو جاپان میں سڑک پر دوڑنے کے ساتھ ساتھ چھوٹی پرواز کرنے والی کار تیار کر لی گئی ہے. یہ کار آپ اس کا ماڈل جو ہے وہ اسکرین پر دیکھ سکتے ہیں, اچھی کار ہے, ایک بندے کی یا دو بندے کے بیٹھنے کی جگہ ہے میرا خیال ہے, نہیں ایک ہی بندے کے بیٹھنے کی جگہ ہے. اور اس میں جو ہے وہ انہوں نے دعویٰ کیا ہے اسکائی ڈرائیور. عالمی خبر رساں ادارے کے مطابق جاپانی کمپنی نے کہا ہے کہ انہوں نے چھوٹی پرواز کے لیے اڑنے والی کار کا کامیاب تجربہ کیا ہے. کمپنی نے کار اڑانے کی ویڈیو بھی وائرل کی ہے جس میں ایک نشست والی کار کو اڑتے ہوئے دیکھا جا سکتا ہے. مختصر سی ویڈیو میں دیکھا جا سکتا ہے کہ ہیلی کاپٹر نما کار 5 فٹ کی بلندی پر کم رفتار کے ساتھ فضا میں اڑ رہی ہے. یہ آپ یہ دیکھ سکتے ہیں, یہ اڑ رہی ہے اس ٹائم, یہ اڑتے ہوئے جو ہے یہ فوٹیج جو ہے وہ لی گئی ہے. اور کار کے فرنٹ پہ چھوٹے پر بھی لگے ہیں, سائڈوں پہ اگر آپ دیکھیں تو پر بھی لگے ہوئے ہیں نا اس کے, جس سے یہ موو کرے گی. اور یہ کار معروف کار ساز کمپنی ٹویوٹا کی معاونت سے تیار کی گئی ہے. ٹویوٹا از اے برانڈ, اور ٹویوٹا کی بہت اچھی برانڈڈ کارز ہیں, اور اس میں جو ہے وہ یہ اڑنے والی کار بھی انہوں نے جو ہے انٹروڈیوس کروا دی ہے. مسلسل 30 منٹ تک 30 فٹ کی بلندی پر پرواز کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے یہ کار. اور کار کی تیاری میں گزشتہ 8 برس سے مصروف کمپنی نے کامیاب پرواز کے اس کار کی مارکیٹ میں دستیابی کے لیے 2023 کا وقت دے دیا ہے. اچھا یہ بھی نہیں آ رہی ہے, یہ 2023 میں جو ہے وہ مارکیٹ میں اویل ہوگی. ابھی اس پر جو ہے وہ کامیاب تجربے جو ہے وہ کیے جائیں گے, کیونکہ ظاہر ہے ایک اڑنے والی چیز, ایک اڑنے والی کار جو ہے وہ انٹروڈیوس کروائی, اتنا آسان نہیں ہے اس کو جو ہے وہ ایک دم سے جو مارکیٹ میں لے کر آنا. لیکن بہرحال ٹویوٹا نے اس کو انٹروڈیوس کروایا ہے, اور یہ ایک کامیاب تجربہ رہا ہے, اور مزید اس پہ تجربات کر کے دیکھا جائے گا کہ 2023 تک اس کو مارکیٹ میں جب لے کر آئیں گے تو یہ کیسا ایک امپیکٹ جو ہے وہ لوگوں کے لیے رہے گا. اور 2023 تک اگر جو ہے وہ یہ مارکیٹ میں آ جاتی ہے تو پھر ہم اس کی ڈرائیو ضرور کریں گے, اسکائی ڈرائیو. تو یہ جو ہے وہ بڑی زبردست قسم کی جو ہے وہ گاڑی ہے جس کا نام ہے اسکائی ڈرائیو. تو یہ ضرور جو ہے وہ اسکائی ڈرائیو جو ہم لیں گے. اور انٹرنیٹ کے حوالے سے بھی آپ کو جو ہے وہ بتاتے چلیں, ایک بڑی اہم خبر انٹرنیٹ کے حوالے سے, انٹرنیٹ کی رفتار کے حوالے سے. ریسرچ ہوتی رہتی ہے پوری دنیا میں, ریسرچ بیس چیزیں جو ہے وہ سامنے آتی ہیں. سائنس اور ٹیکنالوجی نے بڑی ترقی کر لی ہے, جہاں اڑنے والی کار آ گئی ہے وہیں پر جناب انٹرنیٹ کی رفتار کا نیا ریکارڈ بھی آ گیا, 178 ٹیرا بٹس کی فی سیکنڈ. لندن میں یونیورسٹی کالج آف لندن کے ماہرین نے آپٹیکل فائبر کے 178 ٹیرا بٹس فی سیکنڈ کی رفتار سے ڈیٹا منتقل کر کے انٹرنیٹ سپیڈ کا نیا ریکارڈ قائم کر دیا ہے. آسانی کے لیے یوں سمجھ لیجئے کہ اس رفتار میں 15 گیگا بائٹس والی 1500 ویڈیو صرف 1 سیکنڈ میں ڈاؤن لوڈ کی جا سکتی ہے. oh my god, it's too much fast. کہ آپ جو ہے وہ اس کو ذرا سوچئے کہ 15 گیگا بائٹس والی 1500 ویڈیو صرف 1 سیکنڈ میں ڈاؤن لوڈ کرنے کی صلاحیت ہے اس میں. اور آپٹیکل فائبر سے ڈیٹا منتقلی, ڈیٹا ٹرانسفر کا سابقہ ریکارڈ 150.3 ٹیرا بٹس فی سیکنڈ کا تھا جو 2018 میں جاپان میں قائم کیا گیا تھا. موجودہ ریکارڈ اس سے بھی تقریباً 18.5% زیادہ تیز رفتار ہے. اور اگرچہ یہ کامیابی تجرباتی اور محدود پیمانے پر حاصل کی گئی ہے, لیکن ماہرین کا کہنا ہے کہ آپٹیکل فائبرز کے موجودہ انفراسٹرکچر میں معمولی اور کم خرچ تبدیلی کے بعد یہ ٹیکنالوجی بڑی سہولت کی جو ہے وہ حامل ہے, اور اس سے جو ہے وہ انٹرنیٹ کو غیر معمولی طور پر جو ہے وہ تیز رفتار اس کو جو ہے بنا سکے گی, اور بنا رہی ہے. واضح رہے کہ اس وقت ڈاؤن لوڈنگ کے حوالے سے دنیا بھر میں براڈ بینڈ انٹرنیٹ کی اوسط رفتار 81.46 میگا بٹس فی سیکنڈ, جبکہ 4G موبائل انٹرنیٹ کی اوسط رفتار 34.51 میگا بٹس فی سیکنڈ ہے. بطور مجموعی 110 یعنی 110.9 میگا بٹس کی فی سیکنڈ کی ڈاؤن لوڈ سپیڈ کے ساتھ متحدہ عرب امارات ساری دنیا میں پہلے نمبر پر ہے. اور موبائل انٹرنیٹ میں اوسطاً 17 میگا بٹس فی سیکنڈ ڈاؤن لوڈ سپیڈ اور 11.40 میگا بٹس فی سیکنڈ اپلوڈ سپیڈ کے ساتھ پاکستان کا 112واں
नंबर जो है वो सामने आता है, जबकि ब्रॉडबैंड इंटरनेट में औसतन 9.40 मेगाबिट्स फी सेकंड डाउनलोड स्पीड और 7.85 मेगाबिट्स फी सेकंड की अपलोड स्पीड के साथ 159वां नंबर जो है वो पाकिस्तान का आता है। यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ लंदन में सबसे ज्यादा तेज रफ्तार इंटरनेट की ये नई कामयाबी जो है वो आई कैसे, और ट्रिपल ई फोटोनेक्स टेक्नोलॉजी इसको नाम दिया गया है और इससे जो ये हासिल की गई है और इसकी तमाम तफसीलात के ताज़ा शुमारे में ऑनलाइन शाया इसको कर दिया गया। आप इसके ऑनलाइन मजीद जो है वो तफसीलात जो है वो पढ़ सकते हैं कि इंटरनेट की रफ्तार का जो नया रिकॉर्ड है 178 जो है वो टेराबिट्स फी सेकंड है। तो ये जो चीज़ है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इतनी मतलब 1500 वीडियो डाउनलोड एक सेकंड में, इट्स टू मच स्पीड। और इसमें आप जो डाटा ट्रांसफर है और जो दूसरी चीज़ें हैं वो इस फाइबर से जो है वो बड़ी आसानी से जो है वो ट्रांसफर जो है वो की जा सकती हैं। इसकी इतनी ज़्यादा रफ्तार है। तो ये एक साइंस एंड टेक्नोलॉजी का बहुत बड़ा कारनामा लंदन यूनिवर्सिटी का, और इसमें हम जो है वो अप्रिशिएट करते हैं कि पूरी दुनिया में जो है साइंस एंड टेक्नोलॉजी इतनी तरक्की कर रही है, किस तरह की चीजें जो है वो सामने आ रही हैं, और अब इंटरनेट जो है वो 4G 5G 7G तक जो है वो बात जो है वो पहुंच गई है। तो जनाब अब आपको बताते चलें कि एक और कामयाबी जो है वो सामने आई है, शमसी कामयाबी आप इसको कहेंगे, क्योंकि ये शमसी सेल जो है वो उसको इतना बारीक बनाना जो है वो मुमकिन नहीं था पहले, लेकिन अब मुमकिन हो गया है कि वो एक बुलबुले के ऊपर भी ठहर सकते हैं। जी हाँ, अब ये क्या है इसकी तफसील में आपको जो है वो बताती हूँ। रोशनाई के जरिए बुलबुले जितने बारीक शमसी सेल तैयार करने में अहम कामयाबी रियाज में जनाब ये हुआ है तजुर्बा, और अब शमसी सेल को इतना बारीक और हल्का बनाना मुमकिन हो गया है कि वो एक बुलबुले के ऊपर भी ठहर सकते हैं। बुलबुले के ऊपर कोई चीज नहीं ठहर सकती, लेकिन अब जो है वो साइंस एंड टेक्नोलॉजी की तरक्की से ये बात साबित हो गई है कि एक बुलबुला जो एक आम सा बुलबुला होता है जैसे आप जो है वो बनाते हैं, उसके ऊपर भी जो है वो रोशनाई के जरिए बुलबुले जितने बारीक उसमें शमसी सेल तैयार किए जा रहे हैं। शाह अब्दुल्ला यूनिवर्सिटी बराए साइंस एंड टेक्नोलॉजी के शोबा फिजिक्स और इंजीनियरिंग के माहिरीन ने इंतहाई बारीक शमसी सेल इंकजेट टेक्नोलॉजी से तैयार कर लिए हैं। अब इनकी बदौलत बहुत छोटे रिमोट ड्रोन, हसास सेंसर्स, जिस्म पर चिपकने वाले बायो सेंसर्स और दीगर आलात को तवानाई फराहम करना बहुत आसान हो जाएगा। यानी इतने बारीक होते हैं ये कि जो बुलबुले के ऊपर जो है वो चीज रह सकती है, ऐसे सेंसर्स कि अगर आपकी स्किन के ऊपर जो है वो टच हो जाए तो आप कहाँ पर हैं, कैसे हैं, क्या काम कर रहे हैं, तमाम टेक्नोलॉजी के जरिए जो है वो पता जो है वो चल जाता है। और आपकी बॉडी के स्ट्रक्चर और आपकी बॉडी की जो है वो हार्ट बीट और इसमें जो है वो ब्लड सर्कुलेशन, ये तमाम चीजें जो है इसमें इन्वॉल्व होती हैं। इस इजाजत से जनाब रिपोर्ट की टीम में शामिल माहिर डॉक्टर एलोनसे बहार कहती हैं कि इलेक्ट्रॉनिक जिल्द जब भी बनाई जा सकती है, इससे इलेक्ट्रॉनिक जिल्द भी बनाई जा सकती है। देखिए आपकी ये कितनी मतलब तरक्की कर ली है साइंस ने, जो आज खुद धूप से बिजली बना सकेगी, और इस इजाद की बदौलत जगह घेरने वाली भारी बैटरियों की जरूरत खत्म हो जाएगी, क्योंकि हमारी इजाद से कमरे के अंदर और बाहर दोनों जगह बिजली बनाई जा सकेगी। इससे बिजली पैदा हो सकेगी, आपके अंदर जो है वो एक ऐसी जो है वो करंट पैदा हो सकेगा कि जो है वो आप इनको छोटे छोटे जो है वो बाइट्स को जहां पर भी जो है वो लगा देंगे, ये खुद ऑटोमेटिकली जो है वो सूरज से जो है वो बिजली को जो है वो कंसीव करने की सलाहियत रखेंगे। और इससे पहले तक बारीक तरीन शमसी सेल दो तरीकों से बनाए गए थे, और जिनमें स्पेन कोटिंग और थर्मल एवापोरेशन टेक्नोलॉजी मशहूर थी, लेकिन इन तरीकों से बने शमसी सेल सख्त, गैर लचकदार और खास शक्ल में ही ढाले जा सकते थे। बट अब माहिरीन ने इंक जेट टेक्नोलॉजी के जरिए एक के बाद एक पैर चढ़ाई है इसकी, और इसके नतीजे में इनकलाबी शमसी सेल जो है वो तैयार कर लिए गए हैं। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इस तरह से जो है वो ये बहुत इंटरेस्टिंग है मेरे लिए। और रोशनाई के जरिए जितना भी बुलबुला हो, एक बुलबुले के ऊपर अगर जो है वो शमसी सेल तैयार किया जा सकता है तो ये एक बहुत बड़ी कामयाबी है। रियाज में जो है वो ये हुआ है, और वहाँ की यूनिवर्सिटी के हवाले से हम उनका अप्रिशिएट करते हैं, बच्चों को जो फिजिक्स के जो है वो वहाँ पर स्टूडेंट्स हैं, उन्होंने ये तजर्बा जो है वो किया है। इसके लिए जनाब शफाफ और मौसल कंडक्टर पॉलीमर इस्तेमाल किया गया है, जिसे या तो पोली 3,4 एथालीन डाईऑक्सीथाइमोफेन पोलीएस्ट्रीन सल्फोनेट कहा जाता है, और इसमें इलेक्ट्रोड की परतों के दरमियान रोशनी जज्ब करने वाली फोटो वोल्टेनिक मटेरियल एक सैंडविच की तरह रखा जाता है, और इसके बाद पूरे शमसी सेल को महफूज करने के लिए इस पर एक और वाटरप्रूफ मटेरियल चढ़ा दिया जाता है, जिसे पैरालाइन कहते हैं। तो ये जनाब इस तरह की जो है वो चीजें ईजाद होती हैं साइंस में, फिजिक्स में, केमिस्ट्री में। मुझे भी बड़ा शौक होता था जो है वो फिजिक्स और केमिस्ट्री के हवाले से कि जो है वो उसमें मुख्तलिफ हम गैसेस बनाते थे, मुख्तलिफ जो है तजुर्बात करते थे, मुख्तलिफ चीजें जो है वो उसमें हम जो है कंसीव करते थे, और सबसे ज्यादा मुश्किल होता था कार्बन डाइऑक्साइड बनाना।
टू मच डिफिकल्ट. और लेकिन हम जो है उसमें करते थे, बड़े तजुर्बात होते थे, गलत भी होते थे, सही भी होते थे. लेकिन जो साइंटिस्ट हैं, जो ये बच्चे हैं, फिजिक्स के स्टूडेंट्स हैं, केमिस्ट्री के स्टूडेंट्स हैं, इनका बड़ा जो है वो एक हाथ होता है और ये बड़े तरीके से जो है वो तमाम चीजें जो है वो करते हैं. और इसके अलावा जनाब साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने इतनी तरक्की की है कि हमने ये आपको साइंस एंड टेक्नोलॉजी के हवाले से जो 3 बड़ी न्यूज दी है, मेरा ख्याल है आज की ये बॉम्ब ब्लास्टिक न्यूज है. और अब कुछ आ जाए हम इंटरेस्टिंग की तरफ, कुछ इंटरेस्टिंग बातें भी कर लें. वैसे तो सारा दिन जो है वो इंटरेस्टिंग बातें ही होती हैं, लेकिन कुछ इंटरेस्टिंग हैरत अंगेज किस्म की जो है वो न्यूज हम प्रोग्राम में जो है वो शामिल करते हैं. और ये आपको बताते चलें कि 8 करोड़ में फरोख्त होने वाली दुनिया की महंगी तरीन भेड़ के चर्चे. कार नहीं है, ये भेड़ है. लुक एट, ये भेड़ है जो कि 8 करोड़ में फरोख्त हुई है. और ग्लास्को में ये हुआ है जनाब. बर्तानिया में सुनहरी रंगत वाले फरबा भेड़ की फरोख्त नीलामी के जरिए 8 करोड़ 20 लाख रुपए में की गई है, जिसके बाद ये अब तक का सबसे महंगा तरीन भेड़ बन चुका है. बरतानवी नशरियाती इदारे के मुताबिक ग्लास्को में डबल डायमंड नामी भेड़ की नीलामी की गई है, जिसे एक शख्स जेफ एकन ने 3,67,500 पाउंड में खरीद लिया है, जो कि पाकिस्तानी 8 करोड़ 20 लाख बनते हैं. और ये भेड़ों की आला नस्ल टेक्सल से ताल्लुक रखता है. ये भेड़ चेक करें जरा, इतने पैसे भेड़ पे खर्च कर दिए इन्होंने, है ना हैरत अंगेज बात. ऐसे भी लोग होते हैं, भेड़ों पे 8 लाख रुपया लगा देते हैं, करोड़ लगा देते हैं, 20 लाख. 8 करोड़ 20 लाख पाकिस्तानी बनता है. और जेफ एकन ने इस भेड़ को अपने 2 शराकतदारों की मुआवनत से खरीदा है, जो फार्म्स चलाते हैं और नायाब और खूबसूरत जानवरों के दिलदादा है. जेफ एकन इससे कबल भी नायाब नस्ल के जानवरों को भारी कीमतों में खरीद चुके हैं. और जेफ एकन ने भेड़ को भारी कीमत में खरीदने की वजह इसका वजन, खूबसूरती और आला नस्ल से ताल्लुक रखने के अलावा इसमें तमाम जो खूबसूरती का होना जो है वो बताया है. और 2009 में भी एक भेड़ को 2,30,000 पाउंड में खरीदा गया था, जो कि एक रिकॉर्ड था. लेकिन अब ये रिकॉर्ड टूट चुका है. और ये जो भेड़ है, ये 8 करोड़ में फरोख्त होने वाले दुनिया की महंगी तरीन भेड़ है, जिसके चर्चे जो है वो हर तरफ हो रहे हैं. और इसको मेरा ख्याल है जो है वो जेफ एकन ने खरीदा इसीलिए कि उनको ये शौक है कि वो महंगे तरीन जो है वो जानवर खरीदते हैं आला नस्ल के, और उनको जो है वो अपने पास रखते हैं और पालते हैं. तो ये जनाब एक बड़ी अच्छी बात है, इंटरेस्टिंग है. और आपके साथ जो मैंने शेयर की है, ऐसे भी लोग हैं जो 20-20 करोड़ के 8-8 करोड़ के जो भेड़ खरीद लेते हैं. बहरहाल जी, खुशबू के हवाले से बात कर लेते हैं. खुशबू जमा करने की माहिर खूबसूरत नगीना मक्खी. जी हाँ, खुशबुओं का शौक सबको होता है, इंसानों को भी होता है. ये एक ऐसी मक्खी है जिसको खुशबू जमा करने का शौक है. अब ये मक्खी किस तरह काम करती है, इसका नाम है नगीना मक्खी. आपने पहले कभी नहीं सुना होगा, मैंने आपको सुनाया है, तो अब आप ये सुनेंगे. ये कहाँ पर है? ये मैक्सिको में है जनाब. इस मक्खी को गौर से देखें. ये अपने रोशन सब्ज, नीले और सुनहरे रंगों की वजह से धात की बनी हुई चमकदार शय दिखती है. चेक तो करें जरा इसको. डेंजरस किस्म की, ऐसी कमाल किस्म के कलर स्कीम के साथ जो है वो ये मक्खी है. और इसे नगीना मक्खी या चमन ऑर्किड मक्खी भी कहा जाता है. अंग्रेजी में इसका नाम यूग्लोसेंसिस है. ये यूग्लोसेंसिस है और ये फसलों को बहुत अच्छी तरह बारावर करती है, लेकिन अपने खूबसूरत रंगों और दिलकशी की वजह से इन्हें कुर्रायर्स पर सबसे दीदा ज़ेब कीड़ों में तस्वुर किया जाता है. हैरत अंगेज बात यह है कि ये शहद नहीं बनाती, बल्कि छत्ते भी तामीर नहीं करती, बल्कि अलग अलग रहती है. और सबसे अहम बात यह है कि इस मक्खी के नर तरह तरह के फूलों की खुशबू जमा करते हैं, इन्हें मिलाकर नई खुशबुएं बनाकर अपनी मादा को राग़िब करते हैं. और मक्खी की इस किस्म भी 200 अनवा मौजूद हैं, जिसकी बड़ी तादाद जो है वो इस वक्त पाई जाती है शुमाली मैक्सिको से जनूब मशरकी ब्राजील में. इसको देखा जा सकता है. ये आम मक्खी ही है, ये हर जगह नहीं देखी जा सकती. इसको मैक्सिको से जनूब मशरकी ब्राजील में इसको देखा जा सकता है. और ये चमन मक्खियों की जुबान बहुत लंबी होती है. बसा औकात वो खुलकर इनकी जिसामत के दोगुना हो जाती है और इसकी बदौलत वो जरदाने और फूलों का रस जमा करती है. यही वजह है कि वो नायाब और खतरे से 2-4 पौधों के जरदाने बिखेरती हैं और इन्हें परवान चढ़ाने में मदद देती हैं. ऐसी मक्खी है, इतने कलर्स हैं. ये फूलों का जो वो बीच वाले टॉप्स होते हैं ना, जिसको जरदाने बोलते हैं, वो इकट्ठे करती है, वहां से खुशबू जो है वो लेती है. और ये खुशबू से अट्रैक्ट करते हैं जी खवातीन मक्खियों को. हाँ जी, ये जो जेंट्स मक्खी है ना, इसमें वो खवातीन मक्खियों को खुशबू से अट्रैक्ट करते फिरते हैं. तो अंदाजा लगाएं कि इस मक्खी की जो है वो क्वालिटी क्या है, इनमें जो है अट्रैक्शन. आजकल मुझे हंसी आती है इस बात पे कि वैसे भी बंदा जो है वो अगर कहीं किसी को अट्रैक्ट करना हो तो अच्छी खुशबू लगा के जो वो चला जाता है कि जैसे आप एंटर हो एक अच्छी सी खुशबू जाए और दूसरा बंदा जो है वो गौर से आपको देखना शुरू कर दे. मक्खियों में कितनी सेंस है. ये खुशबू जमा करने की माहिर खूबसूरत नगीना मक्खी जो है, तो इनके जो मक्खे हैं वो बड़े तरीके से जो है वो अपने अंदर जो खुशबू इकट्ठा करके मक्खियों को अट्रैक्ट करते फिरते हैं. ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज थी जो मैंने आपके साथ जो है शेयर की, जिसमें मुझे भी हंसी आ रही है.
تو میرے لیے انٹرسٹنگ ہے. اس کے علاوہ جناب ہیلتھ کے حوالے سے کچھ بات کر لیتے ہیں. یہ تو تھا کچھ انٹرسٹنگ جو میں نے آپ کے ساتھ حیرت انگیز باتیں جو ہے وہ شیئر کی, نیوز شیئر کی کہ پوری دنیا میں حیرت انگیز چیزیں کیا ہیں اور کس طرح سے ہو رہا ہے. اب ہیلتھ کے حوالے سے بات کر لیتے ہیں. ہیلتھ کے حوالے سے جو ہے تو پہلے ہیلتھ کی طرف چلتے ہیں. جی جناب, تو ہیلتھ کے حوالے سے بہت اہم خبر میرے پاس یہاں موجود ہے, بہت اہم ڈیٹیلز میرے پاس یہاں موجود ہیں. ہارٹ اٹیک جب کسی بھی شخص کو ہوتا ہے تو 3 سے 4 گھنٹے لگتے ہیں تصدیق کرنے میں کہ اس بندے کو ہارٹ اٹیک ہوا ہے یا نہیں ہوا. اس میں خون کا ایک ٹیسٹ لیا جاتا ہے جس کی رپورٹ 3 سے 4 گھنٹے یا کم سے کم 6 گھنٹے بعد جو ہے وہ ریسیو ہوتی ہے, اور پاکستان میں تو شاید اس سے بھی زیادہ جو ہے وہ لیٹ ہو جائے. لیکن اب ایک ایسی ڈیوائس آ گئی ہے, ایک ایسا جو ہے وہ خاص طور پر آپ یہ کہہ لیں کہ فوری طور پر صرف لعاب دہن کے ذریعے جو ہے وہ ٹیسٹ ٹیوب میں جو ہے وہ لعاب دہن ڈال کے یہ چیک کر لیا جائے گا, فوراً سے پتا چل جائے گا کہ اس بندے کو ہارٹ اٹیک ہوا ہے یا نہیں ہوا ہے. اس انوکھے ٹیسٹ کی تفصیلات یورپی سوسائٹی آف کارڈیالوجی کی کانفرنس میں پیش کی گئی ہیں, اور دلچسپ بات یہ ہے کہ لعاب کے ٹیسٹ کی بدولت صرف 10 منٹ میں نتائج سامنے آ جاتے ہیں. اونلی 10 منٹس پتا چل جاتا ہے کہ اس شخص کو جو ہے وہ ہارٹ اٹیک ہوا, کتنا سوئے ہے, اندر دل کی کنڈیشن کیا ہے. یہ ٹیسٹ جو ہے وہ خون کا ٹیسٹ تھا, پہلے بلڈ ٹیسٹ تھا جو کہ 6 گھنٹے لیتا تھا. اب صرف لعاب دہن جو ہے وہ ٹیسٹ ٹیوب میں ڈال کر جو ہے وہ پتا چل جاتا ہے کہ اس شخص کو جو ہے وہ ہارٹ اٹیک کی یہ تصدیق کرنے والا ایک ٹیسٹ جو ہے وہ ایجاد کر دیا گیا ہے, اور اس میں مریض جو ہے صرف ٹیسٹ ٹیوب میں اپنا لعاب دہن جو ہے وہ دیتا ہے اور فوری نتائج جو ہے وہ سامنے آ جاتے ہیں. اسرائیل میں واقع سوروکا یونیورسٹی میڈیکل سینٹر کے ڈاکٹر رونے ویسٹرک اور ان کے ساتھیوں نے یہ ٹیسٹ جو ہے وہ واضح کیا ہے. ان کے مطابق یہ ٹیسٹ اسپتال لے جانے سے قبل گھر میں بھی کرنا ممکن ہوگا, جسے سینے میں درد یا دیگر ابتدائی علامات کے لیے بھی استعمال کیا جا سکتا ہے. جیسے اگر آپ کو سینے میں درد تکلیف ہو رہی ہے, کوئی ہارٹ پیشنٹ ہے اور گھر میں ہے, اور آپ اس کو جیسے پمپ کرتے ہیں اور پھر اس کو جو ہے وہ بلڈ سرکولیشن جو ہے وہ اس کی صحیح کرنے کی کوشش کرتے ہیں, فوری طور پہ اگر آپ اس ٹیسٹ ٹیوب میں اس کا لعاب دہن ڈال دیں تو آپ کو آئیڈیا ہو جائے گا کہ کتنا سویر قسم کا ہارٹ اٹیک ہے. یہ ایک بڑی ریسرچ جو ہے وہ سامنے آئی ہے. تو یہ چیزیں جو ہے وہ آپ کو جو ہے ہم بتاتے چلیں کہ یہ تمام چیزیں جو ہے وہ اس وقت ایجاد ہو رہی ہیں اور ان پر جو ہے وہ کام ہو رہا ہے. دنیا نے بہت زیادہ ترقی کر لی ہے, بہت زیادہ ترقی, اور ہم ابھی تک ترقی پذیر ممالک کے صف میں شامل ہیں. کبھی مجھے پاکستان کی کسی یونیورسٹی سے جو ہے وہ کوئی خبر نہیں ملتی کہ بچوں نے کچھ ایجاد کر لیا ہے. وہ جو بھی ایجاد ہوتا ہے وہ پنکھے ٹائپ کوئی بیٹریاں شیٹریاں لگا کے کچھ ایجاد کر لیتے ہیں, کیونکہ ہمارے پاس فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے, ہمیں انہیں دینے کے لیے جو وسائل نہیں ہے, ہمارے پاس صرف مسائل ہیں. کاش کہ کوئی ایسا آلہ ایجاد کر لیں سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کے جس سے جو ہے وہ مسائل کا حل مل جائے اور ہمارے پاس جو ہے وہ وسائل زیادہ ہو جائے. تو جناب آپ کو ایک اور اہم بات اور اہم چیز جو ہے وہ بتاتے چلیں کہ باورچی خانے میں ایک شفا خانہ بھی ہے. باورچی خانہ ایک شفا خانہ بھی ہے, یہ بڑی بات ہے. اور باورچی خانے میں جو آپ کی چیزیں ہوتی ہیں نا, مرچیں, ہلدی, نمک, وہ کہتے ہیں نا زخموں پہ نمک چھڑکنے والی بات, زخموں پہ ہلدی چھڑکیں, نمک نہیں چھڑکنا. نمک سے مسائل پیدا ہو جاتے ہیں. یا ہلدی کا کیا کانسیپٹ ہے یہ میں آپ کو جو ہے وہ بتاتی ہوں, اور آپ کو جو ہے وہ بتاتی ہوں کہ ہلدی بہت سے امراض کا علاج ہے. اور یہ ہلدی جو ہے وہ گرم دودھ میں اگر ہلدی ملا کر دی جائے تو آپ کے جوڑوں میں, یا اگر آپ کو کوئی چوٹ لگ گئی ہے, گرم دودھ میں جو ہے وہ اگر آپ ہلدی پیئیں تو اس سے بھی جو ہے وہ بڑا آرام جو ہے وہ ملتا ہے اور وہ زخم جو ہے وہ بھرنا شروع ہو جاتا ہے. اب جوڑوں کا درد اور ہلدی یہ کیسے کام کرتے ہیں اس کی تفصیل میرے پاس موجود ہے, میں آپ کو بتاتی ہوں. ہلدی پر تحقیق بررفتاری سے آگے بڑھ رہی ہے اور ابھی اس پہ سپر فوڈ کا نام دے دیا گیا ہے. اس میں شامل اہم مادہ سرکیومن دل, آنتوں, امنیاتی نظام اور دیگر اعضاء کو بہتر بناتا ہے. یہ کینسر روکنے اور بلڈ پریشر کو معمول پہ رکھنے کے کام آتا ہے. لیکن اس کے استعمال سے پہلے یاد رہے کہ اگر ہلدی میں کالی مرچیں اور کچھ چکنائی ڈال کر استعمال کی جائے تو اس سے سرکیومن کی بدن میں جذب ہونے کی صلاحیت بڑھ جاتی ہے. یعنی کہ اگر آپ ہلدی میں کالے مرچ اور تھوڑا سا جو ہے وہ چکنائی یعنی آئل ملا کے استعمال کریں تو اس سے ذرا یہ زود ہضم جو ہے وہ ہو جاتی ہے. بصورت دیگر سرکیومن کی بڑی مقدار ضائع ہو جاتی ہے. جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ ہلدی دودھ میں پینے سے آپ کے جوڑوں کا درد, یا اگر چوٹ لگی ہو سویر قسم کی اور سردیوں کی چوٹ ہو تو وہ بہت جلدی ٹھیک ہو جاتی ہے. ہلدی جوڑوں کے درد اور جلن کو کم کرتی ہے اور ہڈیوں کے درد کو بھی رفع کرتی ہے. اپنی سوزش, جو آپ کے جہاں بھی کہیں سوزش ہے یا تکلیف ہے یا کوئی زخم ہے, اس پر اگر آپ تیل میں ملا کے ہلدی لگا لیتے ہیں, یہ میں نے اپنے گھر میں ٹوٹکے جو ہے وہ دیکھے, میری والدہ جو ہے وہ کرتی تھی, میں اس پہ بڑا ریسرچ کی میں نے بھی کہ کیا ہے ہلدی کا کیا کانسیپٹ ہے. تو بچپن میں نا جب وہ پرندے یا چڑیا یا طوطے ان کی کوئی ٹانگ ٹوٹ جاتی تھی, بلی یا کوئی ڈاگی اس طرح کا ہوتا تھا, تو میں سڑک سے اٹھا کے نا گھر لے آتی تھی
اور اس کو تیل کے اندر ہلدی ملا کے نا اس کی ٹانگ پہ لگاتی تھی. آپ یقین کریں 2 سے 3 دن صرف آپ یہ جو ہے وہ کر کے دیکھ لیں, وہ ٹانگ اس کی جڑ جاتی تھی اور وہ ٹھیک ہو جاتا تھا. تو یہ میں نے خود آزما کے دیکھا ہوا ہے ٹوٹکا, اور اب اس کی ریسرچ یہ ثابت کر رہی ہے کہ ہلدی بہت امپورٹنٹ ہے جوڑوں کے درد کے لیے. اور اچھی بات یہ ہے کہ ہلدی کا باقاعدہ استعمال جو ہے الزائمر اور دیگر دماغی امراض سے بھی بچاتا ہے. کھانے میں ہلدی ضرور استعمال کریں, سالن میں جو ہے وہ ہلدی کا استعمال لازمی کریں, کیونکہ اس سے جو ہے وہ دماغی امراض سے بھی جو ہے وہ بندہ محفوظ رہتا ہے. بیگا ماہر نفسیات بھی اس پہ جو ہے وہ بہت ریسرچ ہوئی ہے. میں بھی آپ کو جو ہے وہ یہ جو ہے وہ کہتی ہوں کہ ہلدی کا استعمال رکھیں, لیکن ہلدی ایسے نہیں کہ آپ چٹکیوں میں ہلدیاں کھانا شروع کر دیں, ایسا نہیں کرنا. ہلدی کے استعمال کے طریقہ کار ہیں, ان طریقہ کار کو جو آپ نے سیکھنا ہے. آپ سالن میں استعمال کیجیے, آپ دودھ میں جو ہے وہ دودھ میں اس وقت استعمال کریں جب جوڑوں میں زیادہ درد یا تکلیف ہو, اور رات کے ٹائم سونے سے پہلے 2 گھنٹہ پہلے گرم دودھ میں اس کو جو ہے وہ آپ استعمال کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ جناب یہ تو تھی کچھ ہیلتھ کی حوالے سے جو ہے وہ معاملات اور چیزیں. اب کچھ انٹرٹینمنٹ کے حوالے سے آ جائیں جناب. انٹرٹینمنٹ میں کیا ہو رہا ہے, انٹرٹینمنٹ کے حوالے سے بھی جو ہے وہ پڑھ لیتے ہیں کہ انٹرٹینمنٹ کے حوالے سے جو ہے وہ ہالی ووڈ کی فلم ایکشن سے بھرپور مشن امپاسبل 7 کی شوٹنگ کے دوران جو ہے وہ سٹنٹ غلط ہو گیا, جس کے بعد فلم ایک بار پھر تاخیر کا جو ہے وہ شکار ہو گئی. تو یہ تمام چیزیں جو ہے وہ اس چیز میں جو ہے وہ چل رہی ہیں. اور سوری میرے پاس شوبز کی نیوز جو ہے وہ یہاں پر موجود جو ہے وہ نہیں ہے, جس کی وجہ سے میری پروڈیوسر بار بار کہہ رہی ہے جی شوبز کی نیوز چلے گی. شوبز کی نیوز نہیں چل سکتی کیونکہ میرے پاس انٹرٹینمنٹ کی نیوز ہے, تو آپ انٹرٹینمنٹ کی نیوز پر آ جائیں. تو انٹرٹینمنٹ کی نیوز کے حوالے سے جو ہے وہ ہم آپ کو جو ہے وہ بتا رہے ہیں کہ کس طرح جو ہے وہ بالی ووڈ فلم ایکشن سے بھرپور فلم مشن امپاسبل 7 جو ہے اس کا ایک سٹنٹ غلط ہو گیا. اتنی مہنگی فلمیں یہ بنتی ہیں, کووڈ کی وجہ سے یہ موویز جو ہے وہ روک دی گئی تھی, ان کی شوٹنگ نہیں ہو رہی تھی. اب دوبارہ جب شوٹنگ شروع ہوئی تو مشن امپاسبل 7 جو ہے اس کا 7 سیشن جو ہے اس میں ایک سٹنٹ غلط ہو گیا, جس میں بہت بھاری نقصان اٹھانا پڑا. اور یہ جو فلم کا ایک سٹنٹ ہے اس کا غلط ہو جانے سے فلم میں کم سے کم بھی $26 لاکھ تقریباً 44 کروڑ روپے کا بھاری مالی نقصان اٹھانا پڑا ہے. برطانیہ میں عالمی وبا کرونا وائرس کی وجہ سے مشن امپاسبل 7 کی شوٹنگ روک دی گئی تھی. اب حال ہی میں پابندیوں میں نرمی کے بعد فلم کی شوٹنگ دوبارہ شروع ہو گئی ہے, اور مشن امپاسبل میں شوٹنگ کے دوران اس سٹنٹ میں سٹنٹ مین کی مہنگی موٹر سائیکل میں آگ بھڑک اٹھی ہے. تاہم حادثے میں کوئی زخمی نہیں ہوا ہے, اور سٹنٹ کے دوران اس غلطی کے بعد فلم کی شوٹنگ عارضی طور پر روک دی گئی ہے, جبکہ مشن امپاسبل 7 کو 19 نومبر 2021 کو ریلیز کیا جائے گا. یہ آپ دیکھ سکتے ہیں, یہ سٹنٹ جو ہے وہ ایک کر رہا تھا, اور اس کے بعد جو ہے وہ یہ حادثہ پیش آیا کہ وہ بائک جو ہے وہ اس طرح سے جو ہے وہ اس میں آگ لگ گئی, اور اس میں جو ہے وہ کروڑوں روپے کا نقصان ہوا. یہ فلم ٹام کروز کی ایکشن سیریز مشن امپاسبل کی 7ویں فلم ہے. اس سیریز کی 6ٹھی فلم 2018 میں ریلیز کی گئی تھی, اور اس کی شوٹنگ کے دوران بھی کئی خطرناک مناظر سامنے آئے تھے, اور خود ٹام کروز بھی زخمی ہوئے تھے, آپ کو اگر یاد ہو تو 2018 کی بات ہے. اب دوبارہ سے اس طرح سے ہوا ہے کہ یہ سٹنٹ کرتے ہوئے, یہ آپ دیکھ سکتے ہیں, یہ سٹنٹ کرتے ہوئے جو ہے فوٹیج بھی سامنے آئی ہے. ہالی ووڈ کی فلم ایکشن سے بھرپور مشن امپاسبل 7 کی شوٹنگ کے دوران کروڑوں روپے کا نقصان جو ہے وہ سٹنٹ کی وجہ سے ہوا کہ یہ سٹنٹ غلط ہو گیا. ایسا ہوتا ہے, ظاہری بات ہے. اس سیریز کی پہلی فلم مشن امپاسبل کے نام سے 1996 میں آئی تھی, اور دوسری 4 سال بعد 2000, تیسری 2006, چوتھی 2011 فلم, اور 5ویں فلم 2015 میں, اور 6ٹھی فلم 2018 میں, اور مشن امپاسبل فال آؤٹ کے نام سے ریلیز کی گئی تھی. اور سیریز کی 7ویں فلم مین ٹام کروز کے ساتھ اداکار نیسا کریبی, ہالے ایٹوئل, سائمن پیک اور ہینری زیمی سمیت دیگر اداکار ایکشن میں دکھائی دیں گے آپ کو اس میں. اور 7ویں فلم کی ہدایت کرسٹوفر کیری دے رہے ہیں, اور اسے ٹام کروز خود ہی پروڈیوس کر رہے ہیں. تو یہ بڑی بات ہے. ٹام کروز, اب اس کا جو ہے وہ نام بھی جو ہے مین ٹام کروز ہے مشن امپاسبل 7 سیریز کا. تو یہ میں بہت شوق سے دیکھتی ہوں مشن امپاسبل کی, میں نے ساری سیریز جو ہے وہ دیکھی ہیں. اب یہ 7 سیریز بھی جو ہے وہ یہ آ رہی ہے, یہ 2020 تو چلا نا 21 میں جو ہے وہ ریلیز جو ہے وہ کی جا رہی ہے. تو اس میں دیکھنا یہ ہے کہ اب اس میں لیٹسٹ, اس میں ظاہری بات ہے کہ کافی لیٹسٹ جو ہے وہ ٹیکنالوجی یوز کی ہوگی. اگر ایک بائک کا نقصان جو ہے وہ اتنے کروڑوں روپے کا ہو سکتا ہے, تو اس میں سٹنٹس جو ہے وہ کتنے مہنگے یوز کیے گئے ہوں گے. اس میں جو ایکشن تھرل ہے وہ کتنا زیادہ ہوگا. I love to watch this kind of movies جس میں ایکشن ہو, تھرل ہو, اور مطلب اچھا لگتا ہے کہ اس میں جو ہے وہ اس طرح کی چیزیں جو ہے وہ ہونی چاہیے. تو یہ تو جناب تھی ہمارے پاس کچھ انٹرٹینمنٹ کی خبریں جو ہم نے آپ کے ساتھ جو ہے وہ شیئر کی. اور آج کچھ ہمارے پاس جو ہے وہ بیوٹی کے حوالے سے بھی ہے. اور بیوٹی کے حوالے سے ہمارے پاس کیا ہے, کل میں نے آپ کو برشز کا استعمال بتایا تھا کہ جی برشز کا استعمال جو ہے وہ کتنا انٹرسٹنگ اور کتنا امپورٹنٹ ہے, اور کون کون سے برشز جو ہیں وہ کس طرح سے جو یوز کیے جاتے ہیں, کون سے برشز کا استعمال کیسے کیا جاتا ہے. اس میں جو ہے وہ مجھے ساتھ ساتھ میرے میک اپ آرٹسٹ گائیڈ بھی کر رہے تھے, تو میں نے آپ کو بتا دیا کہ میں میک اپ آرٹسٹ تھوڑی ہوں, لیکن ڈیلی میک اپ کرا کے میں بھی ایکسپرٹ ہو گئی ہوں, اس لیے میں آپ کو بتا سکتی ہوں.
آج جناب میرے پاس آپ کو بتانے کے لیے خاص چیز ہے. یہ چھوٹی سی ایک آپ چیز دیکھ رہے ہوں گے, یہ میری پروڈیوسر کے